قادر صاحب وہ کہتے ہیں جی کہ خان صاحب کی گھڑی تھی، انہوں نے قانونی طور پر توشہ خانہ سے خرید لی، اس کے بعد قانونی طور پر انہوں نے بیچ دی، تو اس میں ایشو کیا ہے؟ نہ ہم لوگوں کا کوئی ایشو ہے، نہ وہ کہتے ہیں آپ لوگوں کا ایشو ہے۔ دوسرا میں نے تو نہیں پڑھا ہوا تھا، یہ فوربس میگزین میں کوٹ کر رہے ہیں یاور بخاری صاحب کے زرداری صاحب کی جو اثاثے ہیں وہ فوربس میگزین نے کوٹ کیے ہیں $32 ارب کے قریب، اور اگر اتنے محب وطن ہیں تو آپ اپنے اثاثے بیچیں، لے آئیں، ملک کا قرضہ اتار دیں، کیونکہ پیسوں کی تو ضرورت ہے پاکستان کو، تو اس پہ آپ رسپونڈ کر دیں۔ بیرسٹر صاحب، آپ نے جو بات کی ہے زلفی بخاری صاحب کی گھڑی کے حوالے سے جی کہ اس میں کیا مسئلہ ہے، گھڑی کا ذکر ہوا ہے، مرشد سے کوئی ایشو نہیں، ٹھیک ہے، میں مان گیا آپ کی گفتگو اپنی، لیکن آپ کی اپنی گفتگو زلفی بخاری صاحب کی تردید سے متصادم۔ اگر یہ بات ہے کہ مرشد سے بات کی ہے گھڑیوں کے بیچنے کی ہے، ویسے تو میرے گھڑی ہے، بخاری صاحب کے گھر میں جو گھڑیاں پڑی ہے اس کو تو کوئی 500 روپے میں نہیں لے گا، یہ کون سی گھڑی ہے جو باقاعدہ زلفی بخاری کو ٹاسک دیا جا رہا ہے؟ چلو گھر والی گھڑی ہوگی، میں نہیں کہتا ہوں، تو وہ پھر کیوں کہتا ہے فورینزک کراؤ؟ بھائی تو گفتگو سیدھا ہے، وہ محترمہ نے کہا یہ گھڑیاں خان صاحب کی ہے، آپ بیچ دو، اس نے بولا مرشد ٹھیک ہے، تو اس میں فورینزک کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو سمپل سی گفتگو ہے، یہاں دال میں کالا ہے کچھ، نمبر ایک بات۔ دوسری جو محترم بخاری صاحب فرما رہے فلاں فلاں میگزین میں، آپ کو پتہ ہے آصف علی زرداری صاحب کی شادی جب ہوئی ہے بی بی شہید کے ساتھ، اس وقت کراچی کے پوش ایریے میں 7000 گز کے بنگلے میں وہ رہتا تھا، اور بمبینو سنما جو یہ کہتا ہے نا، یہ پورے بمبینو بلڈنگ کے مالک تھے، ٹھیک ہے۔ اور اگر میں دوسری طرف دیکھوں کہ خان صاحب کے والد صاحب کہاں پہ ملازم تھے اور کتنے سورس آف انکم تھی، نمبر ایک بات۔ 2018 میں عمران نیازی صاحب نے 2 لاکھ ٹیکس جمع کیے، جب وزیر اعظم بنے 2019 میں 98 لاکھ ٹیکس جمع کیے، کہاں سے پیسے آ گئے، کدھر سے آ گئے؟ پھر میں اس کیس میں موجود تھا جب یہ سپریم کورٹ میں یہ بنی گالا کا کیس آیا۔ قادر صاحب یہ جو سال آپ نے بولے عمران خان صاحب کے، یہ جو آپ ٹیکس 2018 میں نے 2 لاکھ ٹیکس جمع کیے، اچھا ٹھیک ہے جی 2018 میں 2 لاکھ ٹیکس جمع کیے، اور 2019 میں جب پرائم منسٹر تھے تو اس وقت 98 لاکھ ٹیکس جمع کیے۔ یہ مطلب اچانک اتنے پیسے کہاں سے آگئے، کیوں آگئے، اس کے حساب۔ پھر میں فیملی کی طرف نہیں جا رہا ہوں جہاں 40 کروڑ کے نکل رہا ہے، 25% ٹیکس جمع کر دی گئے۔ انہوں نے کہا تھا کہ پراپرٹی کوئی بیچی ہے عمران خان صاحب نے، کیا سوال ہوا تھا؟ 98 لاکھ میں ایک تو جواب دے دیتا ہوں، میں ہی دے دیتا ہوں کیونکہ میں نے بھی یہ خبر پڑھی تھی، پراپرٹی وہ مجھے یاد آ گیا، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور ہم نے بھی یہ سوال اٹھایا تھا اپنے شوز میں کہ 2018 میں عمران خان صاحب نے جو ٹیکس گوشوارے جمع کروائے تھے اس میں ٹیکس جو شو ہو رہا تھا وہ تقریباً 2 لاکھ روپے تھا، اور 2019 میں پرائم منسٹر بننے کے بعد 98 لاکھ روپے تھا، تو خان صاحب کی انکم آئی کہاں سے؟ تو اس وقت مجھے فواد چودھری کا سٹیٹمنٹ اب یاد آ رہا ہے، کیونکہ ہم تب بھی کرنٹ افیئر شو کرتے تھے، انہوں نے کہا جی انہوں نے کوئی پراپرٹی اپنی بیچی ہے، اس کی وجہ سے وہ ٹیکس جمع کرائی، یہ تو مجھے یاد آ گیا۔ تو یہ اس میں کوئی غلط ہے تو ہم یاور بخاری صاحب سے پوچھتے ہیں، یہ جواب دیں گے۔ لیکن ایک سوال آپ سے بھی ہے، وہ سوال یہ ہے کہ 2018 میں یہ کمپلیٹ کر لینا پھر آپ تسلی سے جواب دے دیں۔ 2018 میں مجھے آپ یہ تو بتا رہے ہیں کہ عمران خان نے 2 لاکھ جمع کرایا تھا اور 2019 میں اتنا جمع کرایا تھا، ذرا مجھے یہ بھی پلیز بتا دیں، I'll be very grateful to you، کہ 2018 میں زرداری صاحب نے کتنا ٹیکس جمع کرایا تھا اور پھر 2019 میں کتنا جمع کرایا تھا، تو سچویشن ذرا آسان ہو جائے گا کمپیریزن کرنا۔ اچھا یہ سوال نہیں، یہ ایز اے وکیل، یہ وکیل آپ کا سوال نہیں بنتا نہیں ہے، پوچھو کیسے؟ اب اگر ایک شخص کے اوپر الزام لگ جائے کورٹ میں اور آپ اگر کورٹ میں کسی ملزم کی پیروی کریں گے، سن لے پیروی کرتے ہیں، تو ہم اگر کوئی ملزم ہمارا پھنسا ہوا کسی بکری چوری میں، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مائی لارڈ وہ فلاں آدمی جو ہے نا وہ تو اربوں روپے میں پھنسا ہوا ہے، اس کو پہلے پکڑ لو۔ جج صاحب آپ کو بولے گے مسٹر کم ٹو دا پوائنٹ، پہلے اپنی ملزم کے بعد ہے۔ بھائی میرا تو نام ملزم ہے، نام ہے وکیل عمران خان کا، میں تو صرف آپ سے اینکر کی حیثیت سے پوچھ رہا ہوں، اینکر کی حیثیت سے پوچھ رہا ہوں سن لے کہ چلیں سوال نہیں بھی بنتا تو بتا دیں، نہیں بھی بنتا تو بتا دیں۔ زرداری صاحب نیٹ اینڈ کلین ہے نا، آپ گفتگو کو ٹویسٹ کر رہے ہو۔ نہیں ٹویسٹ کیوں کر رہے ہو، ٹویسٹ کیوں کر اچھا بتا رہا ہوں، آپ پہلے عمران خان صاحب کے اوپر جو تنقید کرنا چاہتے ہیں آپ کریں بولیں، اس کے بعد پھر اس کا جواب دے دیں، تسلی سے دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں، فرمائیں۔ جو آپ فواد چودھری صاحب کا حوالہ دے رہے ہو کہ انہوں نے کہا انہوں نے پراپرٹی بیچی ہے، آپ ہی مجھے بتا دیں یا آپ جیسے سینئر وکلا یہ بتا دیں مجھے کہ اگر وہ پراپرٹی تھی تو وہ اس میں پہلے اس نے جو الیکشن کیا، جو ایسٹس تھے اس میں ڈکلیئر کیے،
پھر جو پراپرٹی بیچی اس کے بعد انہوں نے وہ ڈکلیئر کیے، اور کیا ایسی پراپرٹی تھی جس کی 98 لاکھ صرف ٹیکس جمع کیا ہے، تو اوریجنل مالیت کتنی تھی؟ نمبر ایک بات. دوسری بات یہ، آصف علی زرداری صاحب کا ٹیکس کا ایگزیکٹ فگر مجھے نہیں پتا، اس کا جو لیگل کنسلٹنٹ ہے یا ٹیکس کنسلٹنٹ ہے وہ بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ کیوں نہیں پتا سر؟ آپ کو عمران خان کا پتا ہے، آصف علی زرداری صاحب تو آپ کے اپنے لیڈر ہیں، ان کا بھی پتا ہونا چاہیے نا سر. نہیں آپ اگلے شو میں آپ کو یہ کیسے سوال کیے، میں اگلے شو میں یہ کیسے پتا ہے کہ وہ پیدائشی ارب پتی تھے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ تو پتا ہے کہ وہ پیدائشی ارب پتی تھے، لیکن آپ کو عمران خان کے ٹیکس کے فگرز بھی پتا ہے، لیکن آصف علی زرداری صاحب کے ٹیکس کے فگرز کیوں نہیں پتا سر؟ وہ بھی پتا ہونے چاہیے نا. دیکھیں ٹیکس کا فگر تو مجھے اپنے بھائی کا نہیں یاد، تو میں آصف علی زرداری صاحب کا کیسے یاد رکھوں؟ آپ نے سوال کیے، اگلے شو میں آپ مجھ سے لے جواب. نمبر ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ اگر کمپیئر، میں نے آپ کو جب بی بی شہید کے ساتھ، جب بی بی شہید کے ساتھ شادی ہوئی ہے آصف علی زرداری صاحب کی، تو کراچی کے پوش ایریا شارع فیصل میں صدر میں 7,000 گز بنگلے میں وہ رہتے تھے جو خواب میں بھی کوئی نہیں دے سکتا. تو اب سے اندازہ لگا لو کہ وہ بندہ پیدائشی ارب پتی تھا کہ نہیں تھا. یہ 7,000 گز کے گھر میں وہ رہ رہے تھے. اواری کے پیچھے وہ گھر ہے، آپ جا کے دیکھ لیں. کس کے پیچھے گھر ہے؟ اواری ہے نا کراچی میں، اس کے پیچھے وہ ایک آرمی والوں کا میس ہے، اس کے ساتھ یہ پلاٹ ہے. 7,000 گز کا نہیں ہے. بیمبینو سینما کے جو یہ مالک بننے کا وہ کہہ رہے ہیں نا، تو ذرا ہسٹری بتائیں کہ بیمبینو سینما ان نے خود ان کے والد صاحب نے بنایا تھا، یا ان کے والد صاحب نے اور ان نے مل کے قبضہ کیا تھا؟ جو اوریجنل مالک تھا اس سے پہلے ٹھیکے پہ لیا، پھر جعلی کاغذات کے ذریعے اس سے قبضہ کر لیا. یہ سچ ہے کہ بیمبینو سینما ان لوگوں نے خود بنایا تھا؟ یہ تو آپ کو بات پتا ہوگی نا، جو پیدائشی ارب پتی ہوتا ہے وہ سکھر کی ایک بازار میں پہلے فلور پہ ایک چھوٹی سی کمرے میں نہیں رہتے ہیں. آپ بتائیں تفصیل. بخاری صاحب، آپ کی 3.5 سال حکومت تھی تو یہ بمبینو سینما کے یہ قبضے والا کیس اٹھا لیتے نا، اب کیوں خاموش رہے؟ نہیں، یہ خبریں ہمیں بھی تالے لگا لیے. چلو سندھ میں تو آپ نے کھلوایا ڈاکٹر عاصم کا کیس، خورشید شاہ صاحب کے کیس، اور پھر آپ جب مان رہے کہ اواری ٹاور کے پیچھے پلاٹ کا، بخاری صاحب آپ کو اس کو ویلیو پتہ ہے آج کل کتنے ہیں؟ آج کل کتنے ہیں اس کے؟ 7,000 گز کا، اربوں روپے میں، کروڑوں میں نہیں ہے. تو جو شخص شادی کے وقت 7,000 گز پوش اواری ٹاور کے ساتھ رہ رہا ہو، تو اس کے پیچھے اور جائیداد زمینیں کتنی ہوں گی؟ دوسری طرف آپ اجازت دیجیے گا، ایک سیکنڈ اجازت دیجیے گا، تفصیل بھی بتا دے. پوچھ لیتے ہیں اکرام اللہ نیازی صاحب کی تفصیل بتا دے، وہ کام کرتے تھے، پھر کیا ہوا؟ چلیں. اچھا یاور بخاری صاحب وہ کہتے ہیں جی کہ وہ ارب پتی تھے، ٹھیک ہے، ان کے پاس پیسے بہت زیادہ تھے. یعنی کہ ایک طرح سے مندوخیل صاحب مجھے کریکٹ کر دیں اگر میں غلط سمجھاؤں اس بات کو، وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ 32 ارب ڈالر کا جو فگر آپ کوٹ کر رہے تھے فوربس میگزین کا، وہ درست ہے. ایسے ہی ہے مندوخیل صاحب؟ آپ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں نا، شروع سے ارب پتی تھے، فوربس نے صحیح کوٹ کیا. نہیں، مجھے اس کا ایگزیکٹ نہیں پتا، میں تو صرف ان کا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں. مجھے میگزین کا نہیں پتا، میں تو آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں. ایک شخص کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، اور یہی بیک گراؤنڈ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اکرام اللہ خان نیازی صاحب کے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا.